بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنی جماعت کے بہت ہی عظیم سکالر محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحبہ فیصل آباد، وہ انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کو اللہ کا قرآن اور پیارے نبی کا فرمان سنائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتی ہے قوموں کی تہذیب، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، زمین بنانے والے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہتمام عرش بری سے کیا جائے۔ اس کا سارا نصاب کو شائع کرنے والے، پہنچانے والے، سپلائی دینے والے، ان کو زمین سے نہیں لیا گیا بلکہ آسمان سے اتارا گیا ہے، اور فرشتوں کا امام بنا کے جبریل امین کی یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ اور پھر اہل زمین کی ہدایت اور تربیت اور ان کی تعلیم اور تزکیہ کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب فرمایا ہے، یقیناً وہ پوری دنیا کی نظروں میں اللہ کے ہاں برگزیدہ سب سے عظیم تر اور بہترین لوگ، اور ان میں سر فہرست سیدنا و حبیبنا و کریمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ آئے، وہی اتری، نبوت کا تاج ملا۔ مکے میں آپ نے سب سے پہلے اللہ کی زمین پر جس ادارے کی بنیاد رکھی اسے دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ ادارے اور ان کی بلڈنگیں، یہ عبادت گاہیں، یہ مساجد اللہ کی زمین پر ہر دور میں ہر امت کی پہچان رہی۔ جب پہچان مٹتی ہے تو تہذیب اٹھتی ہے، اور جب تہذیب اٹھ جائے تو پھر تمدن نہیں رہتا، جب تمدن نکل جائے تو پھر کلچر کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور جب کلچر جائے تو پھر ثقافتیں نہیں رہتی، اور جب ثقافتیں اٹھ جائیں تو پھر وہ عادتیں نہیں رہتی جو آداب پہ مبنی ہوتی ہیں اور جن کے اندر شرم و حیا، عزت اور وقار اور ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی زمین پر یہ آپ کا اور میرا انتخاب نہیں، کسی بھی مسجد کا انتخاب عرش بری سے ہوتا ہے۔ وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ بھائیو، زمینوں کے پلاٹ کاٹے جاتے ہیں، لیکن وہ پلاٹ جو رب کے گھر کے لیے منتخب ہو جائے، جو اللہ کے دین کو پڑھانے کے لیے کسی ادارے کے لیے چن لیا جائے اور اس کی نومینیشن ہو جائے، اس جگہ جیسی دنیا میں جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ ان اداروں کے کردار پہ آج میری اور آپ کی ملاقات ہے۔
بھائیو مکہ میں دار ارقم میں دو کام ہو رہے تھے. تعلیم دی جا رہی تھی مگر ساتھ میں تربیت کی جا رہی تھی. تعلیم دی جا رہی تھی اور اس تعلیم کی مخالفت اپنوں نے کی تھی. 13 سال لگے، اپنوں نے سر نہیں اٹھانے دیا. کبھی اوجڑیاں ڈالی، کبھی ظلم، کبھی تشدد، کبھی پراپوگنڈا. آپ سن رہے تھے، کبھی کوئی شاعرانہ کلام کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی مجذوبانہ گفتگو کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی جاہلانہ بات کر دیتا ہے، کبھی کوئی پرانے دور کی ان ہی الا اساطیر الاولین کس سے کہانیاں بتا دیتا ہے، کوئی سے جادوگر کا منتر بول دیتا ہے. لیکن جواب کیا آیا؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ خیر کثیر ہے، جن کو نہیں علم وہ کیا جانے. ہماری زبان کی ضرب المثل مشہور ہے کہ بندر کو ادرک کے سواد کا پتہ نہیں ہوتا اور گلقند کی قیمت گدھے کو ساری زندگی نہیں چلتی. اب آپ کو اور مجھے اگر دور نبوت کا مکی عہد دیکھا جائے تو یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں کہ تعلیم جو آئی ہے وہ دے دی گئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نبی کو رب نے اپنے کرم سے پڑھا کے بندوں کو قلم سے پڑھانے کا اہتمام کیا اور تعلیم شروع ہو گئی. لیکن اس تعلیم کے ساتھ تربیت تھی کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ضرورت پڑی، بلکہ ہجرت سے پہلے بھی ضرورت پڑی، تو میرے محبوب نے تعلیم کے ساتھ جو تربیت دی تھی اس کا فیضان جناب مصعب ابن عمیر جیسے عرب کے شہزادے کی شکل میں مدینے کی بستی میں دیکھا گیا. وہ تربیت تھی. اور اس تربیت کا ایک نقطہ آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا. آپ ابھی شریف الآبادی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا جنہوں نے دور دراز سے بلایا تھا اور باتیں کی تھی. میرے محبوب کی تعلیم اور تربیت میں جو سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں ایک عالم، ایک خطیب، ایک داعی، ایک مبلغ، اسے مرکزی حیثیت دے دی جائے. وہ اس علاقے کا ہو، جتنے بھی لوگوں کے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، دکھ درد ہیں، عقیقے ہیں، جنازے ہیں، شادیاں ہیں، لین دین ہیں، تعلقات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، سیادت اور قیادت ہے، وہ سب کے سب اپنے اس عالم کے پاس آئیں اور رجوع کریں. جنوبی پنجاب والے کیوں شور ڈال رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ الگ ہونا چاہیے؟ کیونکہ صادق آباد کے آدمی کو جب لاہور اپنے معاملے حل کروانے کے لیے آنا پڑتا ہے تو پرابلم تو بنتی ہے. اور جب لاہور والے کو صادق آباد جانا پڑتا ہے، وہاں تک نظر رکھنی پڑتی ہے، تو پھر جتنا ہیوی بجٹ اٹھانا پڑتا ہے سارا اداروں پہ آتا ہے، مسائل تو بنتے ہیں. میرے محبوب نے مسئلے ہی حل کر دیے کہ ہر خطے کو، ہر علاقے کو ایک انسان دیا جائے جو علم رکھتا ہو، تربیت یافتہ ہو، وہ تربیت کرے، لوگوں کا مرجع بھی ہو، وہ ماوا بھی ہو، وہ ملجا بھی ہو، تمام لوگ اس کو عزت بھی دیں، ویلیو بھی دیں، پروٹوکول بھی دیں، اور اس کی بات مستند ہو اور اس کی گفتگو اتھارٹی ہو. جو وہ کہہ دے علاقے والوں کے لیے وہ سند ہو اور دلیل کے ساتھ وہ بولنے والا ہو. لوگوں کے خرچے بھی کم، مسائل بھی حل، اور دور دراز کے اوپر نظریں بھی نہیں. اور یہی میرے محبوب نے تربیت کر کے دکھائی. جب مدینے والوں نے مربی مانگا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کا سب سے بڑا خوبصورت، حسین و جمیل اور نئی سے نئی پوشاکیں پہننے والا اور جو خوشبو لگا لے، روم سے آنے والی خوشبوئیں جو آج آپ فرانس کے نام سے جانتے ہیں، لگا کے جس گلی سے گزرے تو گلی والوں کو پتا چل جائے کہ مصعب ابن عمیر گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. انہیں قاری قرآن بنا کے، عامل قرآن بنا کے، حامل قرآن بنا کے، اور پھر داعی قرآن بنا کے مدینے میں بھیجا. اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ مدینے پہنچے ہیں
تو اس وقت تلک اس انسان کی محنت اور کاوش سے گھر گھر میں دین اور قرآن پہنچ چکا ہے۔ بھائیو یہ تربیت ہم نے کرنی ہے، اور کہاں سے ہوئی تھی؟ دار ارقم سے۔ آج آپ کے اور میرے علاقوں میں بھی بڑے سارے دار ارقم کھلے ہوئے ہیں، نسبت اسی نام سے۔ لیکن تعلیم اور تربیت دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ہماری حکومتیں بڑا بجٹ جو ہے بھاری خرچ کرتی ہیں تعلیموں پر، مگر تعلیم دیتے دیتے بچے تربیت سے عاری ہو جاتے ہیں، بے ادب، بے شناس، علم کا سمندر اور جرنل نالج وسیع تر دنیا جہان کے ریسرچ انجن لے کے بیٹھے ہیں۔ قاری صاحب تو کہہ رہے تھے نا فیس بک، میں فیس بک نہیں کہتا، میں اس کو ریسرچ انجن کہتا ہوں۔ پوری دنیا کی تحقیق، ریسرچ، معلومات، اس کے خزانے آپ کی انگلیوں کے نیچے ہیں۔ آپ پوری دنیا کو گلوبل ویلج ایک جو ہے فٹ بال کی طرح گھما کے دیکھ سکتے ہیں کون کہاں ہے، کیسے ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اس میں تربیت شامل نہ ہو تو ادارے بیکار ہوتے ہیں، جہاں استاذ کی قدر نہیں۔ اور بھائی استاذ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈگری ہولڈر ہو اور اس کے پاس ماشاءاللہ جو ہے وہ کہیں کا چناؤ ہو اور پھر ہی استاذ ہے۔ اگر کوئی عام روٹین میں ترخان ہے اور وہ کسی بچے کو اپنا فن سکھا رہا ہے تو وہ بھی استاذ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور ان فنون کا جاننا علم ہے، اور علم سائنس ہے، اور سائنس کو آسمان سے رب نے جو ترتیب دی ہے وہ ترتیب بدلی نہیں جا سکتی۔ ساری دنیا مل کے اپنی سائنس لڑائے، 2 حصے ہائیڈروجن 1 حصہ آکسیجن سے ہٹ کے پانی نہیں بنا پا رہی، وگرنہ دنیا میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ اللہ نے جو سسٹم، جو نظام رکھا ہے اسے چینج نہیں کیا جا سکتا۔ عربی میں سائنس کو علم کہتے ہیں، اور علم وہ ہے جو آسمان سے رب نے اتارا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی اس کی ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی اربوں کھربوں گنا باریک بینیوں کو جاننے، سمجھنے، بنانے اور چلانے والا ہے، کیا اسے علم نہیں ہے کہ میں نے کائنات کیسے چلانی ہے؟ تو اکیلی تعلیم کافی نہیں، ساتھ میں تربیت بڑی اہم ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ دل کے ڈاکٹر آپ جا کے ان کو کبھی مل کے دیکھیں، عام ڈاکٹروں کی نسبت ان کے اندر خوف، ڈر، للہیت اور عجیب سی ایک کیفیت ان میں جو محسوس ہوتی ہے، شاید وہ باقیوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ علم جب گہرا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے مالک اور خالق اور اس کی ٹیکنالوجی کی وسعتیں اور آفاق اور اس کے جو ہے وہ احاطے ہوتے ہیں، تو پھر جا کر کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ تو یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ادارے تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ دیں تو بیکار ہیں۔ آئیے، میرے محبوب نے تربیت کی، تعلیم بھی دی، ہجرت کی، مدینے پہنچے، اور بڑی مشکل سے 313 بنے تھے، بڑی مشکل سے۔ لیکن یہ کس ادارے کی تربیت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آئیے، 313 لے کے 1000 جنگجو اور لڑاکا لوگوں کی پوری تیاری، اور گھوڑے، اونٹ، سپاہ، اور پیچھے حوصلہ دینے والے، تھپکی دینے والے، خواتین، مرد، عورتیں، جنگجو، تیر انداز، نیزہ بازی کرنے میں مشاق اور ماہرین، اور تلوار کی دھار کو چلانے کے ماہر ترین لوگ بڑے بڑے تھے۔ اور ادھر کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں دستہ ہے، کوئی پیدل ہے، لیکن لا کے جب کھڑے کر دیے تھے تو تربیت کیا دی تھی؟ تربیت یہ کی تھی کہ میرے محبوب بدر کی اس ریت کے اوپر سب کے سامنے اللہ کے حضور سرب سجدہ ہو کے دعا کرتے ہیں۔ دعا اللہ یہ ہے، یہ 313 میری دعا ہے، اور دعا یہ ہے اللہ اگر تو ساتھ دے گا، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اور لوگوں کثرت تعداد کو مت دیکھا کرو، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر،
کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ قوت اور طاقت دی ہے اس کے پیچھے تربیت شامل تھی کہ 313 کے قدم رب نے ڈگمگانے نہیں دیے اور وہ میدان میں کھڑے رہے اور بدر بن گیا اور مثال بن گیا. جس صحابی نے بدر میں شرکت کی تھی ساری زندگی بعد میں آنے والے صحابہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر یہ تربیت نہ ہوتی تو انصار یہ لفظ نہ بولتے کہ محبوب ہم وہ نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پڑی ہوئی تھی. فرعون کے دور کی تعلیم بڑی عروج پہ تھی. فرعون کو ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا، لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں ہمیشہ منفی پڑھا ہے. اس کے جو مثبت پہلو تھے کبھی وہ پڑھ کے دیکھیں. اس کے دور میں ٹیکنالوجی، تعلیم، سائنس، زراعت اور وہاں کی معاش اور معیشت، اکنامیکلی وہاں کی منڈیاں، وہاں کے بازار، وہاں کی ٹریڈ، وہاں کی بزنس اپنے کمال پہ تھی، عروج پہ تھی. لوگ پڑھے ہوئے بڑے تھے مگر تربیت کی کمی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. پڑھے لکھے ہم ٹھیک ہیں لیکن لڑا نہیں جا سکتا ہم سے. آپ جائیں اپنے رب کے جس کے دعوے کرتے ہیں اس کو ساتھ لے جائیں اور جا کر کے لڑیں. جب دشمن مر گئے تو بعد میں زمینوں پہ قبضہ شبضہ ہم کر لیں گے، وہ جیسے کہو گے ہم دیکھ لیں گے. ادھر کیا جواب آیا؟ محبوب ہم وہ نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ تھوڑے ہیں اور ہجرت کر کے معمولی سے آئے ہیں. محبوب آپ دریاؤں میں کہیں گے تو گھوڑے دوڑا دیں گے، صحراؤں میں کہیں گے اپنے آپ کو گم کر دیں گے مگر اشارے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حضرات یہ تربیت تھی کہ جس نے احد کے اندر، یہ تربیت تھی کہ جس نے احد کے اندر ایک ہاتھ میرے محبوب کی طرف آنے والے ہر تیر کو روک رہا ہے. یہ تربیت تھی. ایک عورت آ کے اپنا بچہ دے دیتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا؟ کہا مانتی ہوں کچھ نہیں کرے گا لیکن یہ تربیت کا حصہ ہے کہ جو تیر آپ کی طرف بڑھے گا اسے ڈھال بنا کے آگے کر دینا، یہ جنتوں کا راہی بن جائے گا، دین کے محافظوں کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ قبول کر لے گا، میری جمع پونجی بھی آگے چلی جائے گی اور وہاں اس تجارت کے اندر میرا بھی کوئی حصہ ہو جائے گا. حضرات یہ تجارت جو ہو رہی تھی اس کے پیچھے تربیت کے ذرا کرشمے دیکھیں. کس مدرسے میں پڑھا تھا انہوں نے؟ وہ محبوب کے درس تھے جو ہوتے تھے، وہ لیکچر تھے کہ جس میں پتا چلا کہ محبوب کی شہادت ہو گئی ہے اور گھر سے ایک عورت میدان کے اندر آئی ہے. 70 لاشیں تڑپ رہے، وجود انگ انگ کٹے ہوئے ہیں، چہرے پہچانے نہیں جا رہے، آنکھیں نکلی ہوئی، کان کٹے ہوئے، ناک بھی اتاری ہوئی، ہونٹ کٹے ہوئے، جبڑے باہر نکلے ہوئے، سینے چرے ہوئے اور جگر اور کلیجے نکال کے چبائے ہوئے. ایسی شکلوں اور ایسے وجودوں سے گزر رہی ہے اور ایک شخص کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے. اگر تربیت نہ ہوتی تو کوک کی آواز آتی گگیرا بنگلہ میں پورے سنی جاتی، احد سارا سنتا. 8 کلومیٹر وائے کے پہاڑ میں باز گشت بن کے وہ گونج اٹھتی، مدینے میں سنائی دیتی، ریکارڈ کر لی جاتی، پوری دنیا تک پہنچ جاتی. مگر اس عورت کا جو جملہ صبر والا تھا تربیت کا حصہ تھا. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج. کہنے لگی یہ تو ایک بھائی ہے، اسلام اس سے بھی بڑی قربانیاں مانگتا ہے. بھائیو کبھی بیوی کا بھائی فوت ہو، اللہ نہ کرے، دیکھنا اس کا صبر کے پیمانے کیسے لبریز ہوتے ہیں. پورے رستے میں، گاڑی میں، چوک میں، چوراہے میں اسے کسی کی خبر نہیں ہوگی. آہو زاریاں ہوں گی، آوازیں ہوں گی، آپ چپ کرنے کا کہیں سختی سے بولے گی. تھوڑی آگے بڑھی، کہا تیرے والد بھی اس دنیا سے رخصت، کہا دین اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے. کچھ اور آگے بڑھی ہے، ہر دکھ عورت برداشت کر لیتی ہے. شوہر کے اوپر آ کے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ایسے نہیں رکھ دیا گیا. آپ کو پتہ ہے طلاق ہو جائے تو عورت کا رحم پہلے ماہ 33% جو ہے یہ صاف ہو جاتا ہے مرد کے تعلق والے ڈی این اے سے.
اگلے مہینے میں 33% تقریباً اور صاف ہو کے 66%، 67% تک چلا جاتا ہے، اور تیسرے مہینے میں یہ 90% یا اس سے بھی کچھ اوپر یہ صاف ہو جاتا ہے اور عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب شوہر فوت ہو جائے تو پھر عدت 4 ماہ 10 دن کیوں ہے؟ اس تڑپ، اس درد اور وہ لمبا پیریڈ اور وہ زندگی جو بڑے محرم بن کے بڑے خاص راز و نیاز سے گزرے تھے، یہ والا معدہ، یہ والا پیٹ، یہ والے وہ جو ہے معاملات، عورت کے اندر اس کے خون سے اس کی محبت اور اس کے جو ہے وہ ڈی این اے جو ہے ٹیسٹ کیے گئے، 4 ماہ کے اندر بھی وہ صاف نہیں ہوتا، مزید 10 دن بھی لیتی ہے۔ تو شریعت کے یہ فیصلے، لیکن عورت کیا کہتی ہے کہ دین تو اس سے بھی بڑی قربانی مانگتا ہے، مجھے یہ بتائیے میرے محبوب ٹھیک ہے؟ محبوب ٹھیک ہے؟ جب محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی تو ایک جملہ بولا تھا، کل مصیبت بعدک جلل۔ کائنات کے امام رب ذوالجلال نے رستے میں 70 لاشیں دکھائے ہیں جن میں اپنے عزیزوں کے بھی تھے، ان کو دیکھ کے دکھ ضرور ہوا ہے، لیکن آپ کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، آپ صحیح ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی ذات پہ کوئی حرف نہ آئے اور آپ کے وجود کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کے میری وہ ساری مصیبتیں ٹل گئی ہیں اور سارے دکھڑے جو ہیں وہ مجھے بھول گئے ہیں۔ حضرات یہ تربیت کا نتیجہ تھا، وگرنہ عورت تو بہت دور سے ہی رونا پیٹنا شروع کر دیتی۔ مرد تو مرد، عورتوں کی نیچر بدلی، تہذیب بدلی، تمدن بدلا، ثقافت بدلی، کردار مسجد کا تھا، مدرسے کا تھا۔ آپ کہیں گے مسجد تو تھی نہیں، مسجد تھی، مسجد الحرام تھی، بیت اللہ تھا، لیکن جب مسجدوں پہ پابندیاں ہوں، وہاں پہ بنے ہوئے ادارے، جب زہری تعلیم اور تربیت اس کے اوپر جو ہے قدغن ہو اور لوگوں کا پراپوگنڈا جاری ہو، میرے محبوب نے سبق دیا، اپنے گھر کو ادارہ بنا لینا اور اسے وہ ویلیو دے دینا، مگر تعلیم اور تربیت نہ چھٹنے پایا۔ جس دن یہ گئی سب گیا۔ حضرات مدینے میں آپ آ گئے ہیں، مسجد نبوی بن گئی ہے، اور مسجد نبوی میں ایک ہاسٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہاسٹل کے بالکل پڑوس میں ایک مدرسہ جسے دنیا صفا یونیورسٹی کے نام سے یاد کرتی ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں جو آپ نے مزید 10 سال کا کورس کروایا ہے وہ کورس بھی بڑا باکمال ہے، اور اس کے نتیجے میں دیکھتا ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا، یہ ہے میری تعلیم اور یہ ہے میری تربیت اور یہ ہے میرے صحابہ۔ اگر لینگویج کا مسئلہ بنا ہے، یہودی جو ہے وہ اپنی زبان میں ترجمانی کرتے ہوئے، ٹرانسلیشن کرتے ہوئے تبدیلی کرتے ہیں، لب و لہجہ بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں، اور رائنا کی بجائے رائنا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے دیتے ہیں، اور آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی معیت میں صحابہ کو تیار کرواتے ہیں، جائیے لینگویج کا کورس کیجئے، ہم نے خطوط بھی لکھنے ہیں، ہم نے وزارت خارجہ بھی سنبھالنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر دنیا جہان کی زبانوں کو پڑھا بھی گیا، پڑھایا بھی گیا، سنا بھی گیا، سمجھا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، تحریریں بھی ہوئی، تقریریں بھی ہوئی، اور آفاق نے دیکھا یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نتیجہ تھا۔ لوگوں اس لیے لینگویج بری نہیں ہوتی، آپ انگلش پڑھیں، دنیا کی 3064 زبانیں سیکھیں، لیکن اس زبان کو مت بھولیے گا جسے قرآن کی زبان کہتے ہیں۔ انگلش اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ قرآن پڑھ سکیں، کہ اپنی قبر نشر اور حشر کا سامان بھی کر سکیں۔ لہٰذا یہ مساجد، یہ مدرسے، ان کے کردار کو سمجھیے گا۔ دنیا سائنس میں جتنی ترقی کر جائے، جب تک یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں پہلے تھوڑا سا تاریخی پہلو سے جانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رحلت ہو گئی ہے۔ پہلا مسئلہ جو جان لیوا تھا، جو کاٹ دینے والا تھا، اور تلوار کن کی نکلی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حیاتی ذہن ہے کہ جو نبی ہے اسے موت نہیں آ سکتی، اگر نبی کو موت آ گئی تو حق کو موت آئی نہیں ہو سکتا۔ اعلان کر دیا، جس نے یہ کہا محبوب کو موت آئی ہے، عمر کی تلوار گردن اتار کے رکھ دے۔ یہ واقعہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔
یہ تعلیم تھی، یہ جذبہ تھا، یہ جوش تھا، یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی، یہ مودت کا نتیجہ تھا، یہ اس صحبت کا اثر تھا جو محبوب کے ساتھ گزرا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد سن جو قبا کے قریب ہے، وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے حجرے میں اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں، محبوب کے چہرے سے پردہ اور کپڑا اٹھاتے ہیں، دیکھا روح پرواز کر گئی ہے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پھر بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و میتا، محبوب آپ زندہ تھے تو زندگی پاکیزہ تھی، اس جہاں سے رخصت ہوئے اور روح پرواز کر گئی تو بھی آپ کی صورتحال پاکیزہ ہے۔ اب مسجد میں آئے، خطبہ دیا، اور خطبہ بھی لمبا نہیں، مختصر سا خطبہ، اور کہا کہ لوگوں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا رب زندہ ہے اور رب کو موت نہیں آنے والی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ اور جب دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی آیت تربیت میں شامل کی تھی کہ جب دلیل آ جائے تو پھر تلوار کی دھار بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسلحہ سے مسلح ہو کے بھی باتیں نہیں بنتی، دلیل کا اسلحہ کام آتا ہے۔ جب پڑھا نا انک میت و انہم میتون، جناب عمر کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ غشی کھا کے الٹے گرے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا، اور صحابی اپنی حالت لکھتے ہیں کہ دکھ اور غم کی وجہ سے مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن دلیل نے کہہ دیا تھا کہ محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو تسلیم کرنا پڑا تھا۔ یہ تربیت کا حصہ تھا۔ اگر تربیت نہ ہوتی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں شو کیس کے اندر شیشے کے بڑے بڑے خوبصورت جو ہے اس دور میں کام ہوتے تھے، یمن آگے تھا، روما کی جو ہے حکومتیں اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر میں عروج پہ تھی، ایران اپنے پورے جوبن پہ تھا، یہ ساری چیزیں منگوا کے مدینے میں شو کیس بنا کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو سجا دیا جاتا، لیکن یہ تربیت تھی کہ جناب حیدر کرار اور ان کے معاونین اور جناب آل عباس آگے بڑھتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا جا رہا ہے۔ فیصلہ مانا تو تربیت میں شامل تھا تو غسل، وگرنہ آپ کو آپ کی زندگی میں پہلے تو کسی نے غسل نہیں دیا تھا۔ اگر زندہ تھے تو آج یہ آپ کو باقاعدہ وہ جو مسجد نبوی کے پڑوس میں سارا اہتمام کر کے پانی کا، بیری کے پتوں کا آپ کو غسل دیا گیا، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کروٹ دلا رہا ہے، اور کوئی پانی ڈال رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ آپ کے جسد اطہر کو مل رہا ہے، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے ہیں، اور وہ چادر، وہ کفن، سوتی کپڑے تو پہلے بھی تھے، محبوب تیبند بھی باندھ لیتے تھے، اوپر بھی لے لیتے تھے، اور آپ نے احرام کی شکل بھی دی تھی، لیکن آج یہ کفن کیوں پہنا دیا گیا؟ اگر آپ زندہ ہی تھے اور وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے اور فیصلے تلوار کر رہی تھی تو کفن کوئی نہ پہنانے دیتا، کیونکہ زندہ بچے کو جب آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے اور وہ زندگی والا ہو، اس کو کوئی گفٹ میں کفن دے تو آپ کبھی برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے ہیں، پھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بات ولادت کی ہے، بات میلاد کی ہے، بات زندگی کی ہے، معاملہ کفن کا مناسب نہیں ہوتا۔ آج امت محمدیہ کی تربیت کا فقدان ہے، وگرنہ یہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتی۔ جب بات میلاد کی اور ولادت کی، جیسا کہ اگلے مہینوں میں آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ولادت کے موقع پہ عموماً کپڑے بھیجے جاتے ہیں، مٹھائی کے ڈبے لوگ دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بہترین گفٹ پیک میں کفن بھیج دیں تو وہ آپ پہ غصہ کرے گا کہ نہیں؟ کم از کم اتنا تو کہے گا یار تو جل گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ بات ولادت کی ہو، بات پیدائش کی ہو، بات جنم کی ہو، تو پھر ولادت مکے میں ہوئی تھی، مکے کی تصویر لگتی، بیت اللہ کی تصویر بنتی، میناروں میں سے کوئی مینار لگتا، صفا کی پہاڑی بنتی، یا وہ مکتبہ بنتا جو آج وہاں پر ہے، لیکن کیا بنایا گیا؟ گنبد خضرا،
اور دنیا میں اہل الحدیث کا سب سے بڑی عقیدے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل گنبد خضرا ہے، میرے محبوب کی قبر، مقبرہ، آپ کی جائے دفن، اس کے اوپر اس کی یہ نشانی اور علامت ہے۔ اگر بات پیدا ہونے کی ولادت کی تھی اور تربیت درست تھی، آج اس مقبرے کی اور اس روزے کی اور اس گنبد خضرا کی تصویر بننا مناسب اور معقول نہیں تھی، کیونکہ یہ قبر کی دلیل ہے، یہ آپ کی وفات کی علامت ہے۔ ہاں حق تو ماننا پڑے گا، بندہ مانے بغیر مر ہی نہیں سکتا، اللہ موت نہیں آنے دیتا جب تک ایک دفعہ حق منوا نہ لے اور تربیت میں شامل نہ کر لے، مگر اس وقت فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ساری زندگی کہتا رہا انا ربکم الاعلی وما رب العالمین، جب اللہ نے غوطہ دیا اور آنکھیں بند ہوئی اور رب نظر آیا کہ یہاں میرا بس نہیں چلتا، بولا تھا انا ربکم الاعلی کہنے والا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے کیا کہا تھا؟ آلان، لیٹ ہو گیا، لیٹ ہو گیا۔ تو بھائیو لیٹ ہونے سے پہلے پہلے موقع ہے، چانس ہے، اور یہ گولڈن پیریڈ ہے، اس کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت، مگر کہاں؟ یہ ادارے، یہ ان اداروں کا رول ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسی ادارے میں پڑھے تھے اور صدیق اکبر کے اعلان کے ساتھ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت تسلیم کر لی گئی۔ اگلا مسئلہ بنا کہ محبوب کا جسد اطہر کس زمین کا اعزاز بنے گا۔ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے جب بائی پاس گزارنا ہوتا ہے نا، تو دور دراز کی زمینوں والوں کی کوشش ہوتی ہے میری سائڈ سے گزر جائے تاکہ ریٹ بڑھ جائے۔ بھائیو وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوگا جہاں میرے محبوب کا روزہ بنتا۔ ہر بندے کی تڑپ تھی میری زمین، میری پیلی، میرا مزرعہ، میرے کھیت، پورا مدینہ اس بات کے اوپر، مکے والے بھی سامنے، محبوب کو دفن کہاں کیا گیا۔ آؤ بھائیو، تعلیم کے ساتھ تربیت، تعلیم تو سب کے پاس تھی مگر تربیت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں کہ محبوب نے کہا تھا وقت کے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ موت وہیں پہ واقع کرتے ہیں جہاں انہیں دفن کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آج پوری دنیا اس فیصلے کے اوپر، صحابہ کا اجماع، اصحاب رسول کا اکٹھ، اہل بیت اطہار کا فیصلہ اور متفق علیہ فیصلہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا گھر بھی تھا، جناب علی المرتضیٰ کا ڈیرہ بھی تھا، آل عباس کے سلسلے بھی تھے، انصار کی وسیع و عریض حویلیاں بھی تھیں، مگر دفن کہاں ہوئے ساری دنیا جانتی ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج۔ فیصلے کے سامنے سمینا و اطعنا، آمنا و صدقنا، یہ اس مدرسے کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کا نسب اور حسب اور ان کے خاندان اور برادریاں اور قبیلے، میں سردار میں سردار میں سردار کہنے والے آج سقیفہ بنی سعدہ میں پہلی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے اپنے جو ہے وہ حسب اور نسب بیان کر رہے ہیں، وڈیروں کی خوبیاں، سیادت اور قیادت کے ڈھنگ اور گر بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر کے تربیت کا نتیجہ کہ نہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، سیادت اور قیادت اللہ رب العزت نے قریش کے ہوتے ہوئے کسی اور میں ہو سکتی ہے، بعید نہیں ہے، لیکن جو ان کی تربیت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سالار اول، امیر اول، امام اول اور خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے محبوب کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے کرائی۔ حضرات یہ تربیت کا حصہ تھا۔ ایک بھی صحابی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں ہوا، بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے، اور شاعر نے کمال بات کی ہے، آ کے کبھی مسجد نبوی کا منظر تو دیکھ، صدیق آپ کو نظر آئے گا امام علی کا۔ علی کے امام کون تھے؟ صدیق اکبر۔ اور عمر کون تھے؟ امام علی۔ عثمان کون تھے؟ حضرت علی کے امام۔ ان کی امامت میں دل سے جان سے اللہ کے گھر میں آ کے نمازوں کا قیام، مشورے اور دوست احباب کی طرح یہ زندگیاں، یہ نظام، یہ سسٹم چل رہا ہے، تو یہ تربیت کا مزاج تھا۔ حضرات اس نے مزاج بدلے تھے۔ صدیق اکبر کا ذرا تربیت کا پہلو پڑھیے، بڑے نرم دل تھے اور معاملے میں جس چیز میں نرمی ہوتی تھی وہ چنتے رہے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کے پچھلے 59 سالوں کا مشاہدہ تھا، ہمیشہ نرمی۔ مگر آج تربیت نے مزاج تھوڑا سخت کر دیا ہے۔ حضرت عمر جیسا سخت بندہ بھی کہہ رہا ہے
کہ کلمہ پڑھنے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ زکوٰۃ نہ دینے والے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، لڑیں گے کیسے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ حق کے لیے آپس میں لوگوں کے ساتھ نرم لیکن حق کے لیے سخت. پہلا خطبہ 2 جملوں پہ مبنی تھا. لوگوں جو تم میں طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے حق لے کے جس کا حق ہے اسے دلوا نہیں دیتا، اور جو تمہاری نظروں میں کمزور ہے میری نظروں میں طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کا حق اس کو دلوا نہیں دیتا. 2.5 سالہ دور خلافت، اسی نظام، اسی مزاج، اسی تربیت. لیکن یہ سبق کس کا تھا؟ یہ مسجد کا تھا، یہ مدرسے کا تھا، وہیں سے پلے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تزکیے وہیں کے تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کا فیصلہ، جس نے محبوب کو زکوٰۃ دی ہے بکری رسی سمیت، اگر وہ اکیلی بکری دے اور ساتھ میں رسی نہیں دے رہا تو میں اس رسی کے لیے بھی اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، لڑوں گا جب تک کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروا نہیں دیتا. اور حضرات آیا وقت، لشکر اسامہ کو روانہ کرنے لگے. بڑے بڑے سالار صحابہ بولے کہ یار تجربہ کار لوگ ہیں، محبوب کی اپنی ثواب دید تھی، انہوں نے بھیج دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھیجے ہی نہ، اگر بھیجنا ہے تو اسامہ کو بدل دیں. 2 جواب تھے جناب صدیق اکبر کے. مجھے وزارت داخلہ اور مدینے کے ماحول اور بیرونی حالات کی خبریں دیتے ہو کہ حالات بہت برے ہیں، دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے، جنگ یمامہ سر پہ ہے، مانعین زکوٰۃ اور مرتدین، اور اسی طریقے سے جو ہے منکرین ختم نبوت وہ اپنی سرکشی پہ تلے ہوئے ہیں. لوگوں سنو، مدینے کو اگر آسمان کے پرندے بھی نوچ لیں اور یہاں کے رہنے والوں کو جنگل کے درندے بھی کھا جائیں، جو کام، جو مہم، جو لشکر میرے محبوب نے روانہ کیا تھا، صدیق اسے اپنی مرضی سے واپس نہیں لے سکتا. یہ ہے تربیت. آپ اور میں کون ہوتے ہیں آج؟ مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، اکیڈمیز بھی ہیں، ٹیوٹرز بھی ہیں، استاذ اور معلمین اور مدربین بھی ہیں، انسٹرکٹرز بھی ہیں. ہم سب کو دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں، لیکن کون بتائے گا اور تربیت میں شامل کرے گا؟ عرش بری سے جو نصاب آ گیا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور ہم سب بدلنا چاہتے ہیں. اقبال باہر سے جب پی ایچ ڈی کر کے آئے اور حالات دیکھے تو تڑپ اٹھے تھے اور کہا تھا خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو. اتنے بڑے ظالم. یہ ہماری تربیت کا فقدان ہے. آئیے مسجد اور مدرسے کا انعام دنیا کی سب سے بڑی NGO آج بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اعتبار سے سر فہرست دنیا کے 230 ملکوں میں 3064 زبانوں میں 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں زندگی کے آثار ہیں، آج بھی سب سے بڑی حیثیت مسجد اور مدرسے کی. الحمدللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں ہر دھرنا مات کھا گیا، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ کا تشہد کا دھرنا آج بھی دنیا کے 230 ملکوں میں ڈیلی دن میں 5 مرتبہ دیا جاتا ہے، اور ہر سیکنڈ کے 1000 میں لمحے کے اندر بھی اس میں گیپ نہیں آتا. 1400 سال سے یہ دھرنا تشہد کی حالت میں اس ایک انگلی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، یہ 2 انگلیوں والے وکٹری کے نشان، یہ اہرمن اور یزدان، یہ ہڑومان اور دیگر جو ہے یہ سب مات کھا گئے، ہار گئے، اٹھ گئے، بکھر گئے، ان کے وجود نہ رہے. لیکن آج بھی دشمن کے سینے میں فیجی کے جزیروں سے لے کے مشرقی دنیا سے یورپ کے کناروں تلک الحمدللہ قائم اور دائم ہے. یہ مزاج ہے تربیت کا اور یہ انداز ہے مسجد اور مدرسے کا. اسے معمولی مت سمجھیے گا. ساری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود، پراپوگنڈے کے باوجود، بجٹ روکنے کے باوجود، لوگوں کی ہاتھوں کی میل سے بے شک رب چلا رہا ہے، لیکن چلا کے دکھا رہا ہے. نہ اتنے بڑے ہاسٹل دنیا کی کسی اور تنظیم کے پاس ہے، نہ حکومتوں کے پاس ہے، اور لوگوں نہ اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ فری میس اگر چل رہا ہے اور کھانا چل رہا ہے، طعام چل رہا ہے، قیام چل رہا ہے، لباس چل رہا ہے، تعلیم چل رہی ہے، تربیت چل رہی ہے، کتاب و سنت اور آیات اور احادیث ان کے حفظ اور حفاظتیں چل رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے اس زمین کے اوپر. تربیت کا اگلا پہلو دیکھیے. 700 کے لگ بھگ حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں.
اور تربیت کا حصہ تھا جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے بیٹھے، کہا اگر اسی رفتار سے یہ کام رہا تو قرآن مجید جنہوں نے سینے میں حفظ کیے وہ تو جاتے رہیں گے۔ جمع قرآن کا معاملہ اور جامع القرآن کی ابتدائی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ لیا، قرآن جمع ہوا، اور حضرات دنیا نے دیکھا الحمدللہ روایات اور اس کی تلاوتیں، وہ جو کبھی پتوں پہ لکھ کے گھڑے میں ڈالا، وہ جو کبھی روڑوں پہ لکھ کے، کبھی چپٹے پتھروں پہ لکھ کے، کبھی جبڑوں پہ لکھ کے، کبھی جو ہے وہ شانے کی ہڈیوں پہ لکھ کے، کبھی چمڑے پہ لکھ کے، جسے گھڑے میں ڈال کے گاگر میں ڈال کے سنبھال لیا گیا تھا اور دنیا مذاق کرتی تھی۔ جب یہی قرآن وہاں سے نکلا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدون کروایا، کتابی شکل دی اور رسم عثمانی سے اس کے اندر اتنی الاسٹکی رکھی کہ ساری قراتیں اور سبع احرف اس میں شامل ہو سکیں، اور جب یہ دنیا میں پہنچایا گیا پوری کائنات نے دیکھا کہ کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا، بڑی بڑی تہذیبیں اور تمدن اور ثقافت اپنے دم توڑ گئے، مگر یہ کچے گھڑے کا جسے تانا دیا جاتا تھا نا، اس کی تہذیب پوری دنیا پہ ایسی چھائی کہ فیجی کے جزیرے، اس سے پہلے جزیرہ کوئی نہیں دنیا میں نظر آتا، اور یورپ کے اس آخری کنارے جس کو وزٹ کر کے پہاڑ کے کارنر پہ دنیا کہتی ہے کہ میں نے دنیا کا اینڈ دیکھا ہے، حضرات وہاں تلک الحمدللہ اس کچے گھڑے کی ثقافت جسے دنیا کہتی تھی، وہ قرآن کی تہذیب آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھی، اور اس نے رہنا ہے۔ اس کی عملی شکلیں میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں۔ آج یوم شہادت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا، میرے اسلامی سال کا آغاز بھی شہادتوں کے ساتھ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اسلام زندہ صرف ایک کربلا کے ساتھ ہوا تھا، ناراض نہ ہونا۔ میرے اسلام کے 365 دن کربلا جیسی شان رکھتے ہیں، ہر دن میں شہادت ہے۔ اور اگر میں یہاں سلسلہ شروع کر دوں شہادتوں کو گنوانے کا، صرف اس کی ویرائٹی، اس کی اقسام، کتنی اقسام کی شہادتیں دے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس پودے کی آپ یاری کروائی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دین اگر ساتھ ہے تو اللہ آپ کی تبھی موت کو بھی شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کی محنت، جن کا کام دیکھ کے انہوں نے کبھی اسکول کالج جا کے یونیورسٹی دیکھا ہی نہیں ہوتا اور ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دے دی جاتی ہے، ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہو، ایمان کی دولت ہو، قرآن ہو، قرآن والی زندگی ہو، اسلام کا سب سے وسیع ترین اسلامیات کا پریکٹیکل ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلامیات کے سبجیکٹ جتنا پوری دنیا میں پریکٹیکل نہیں ہے، 24 گھنٹے کا ایک ایک پل پریکٹیکل ہے، 365 دنوں کا ایک ایک دن پریکٹیکل ہے، پوری لائف بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تلک اور مرتے دم تلک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے بھی اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں، اشارے سے بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم دل سے پریکٹیکل جاری ہے، نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے اور حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب میرے محبوب کو بوہا نے آ کر کے لیا اور اتھو لگا، بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور قریب کان کر کے جب آوازیں سنی گئی تو آپ تب بھی کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنے بنانے والے خالق اور مالک کا حق دینا، نماز کو ضائع نہ کرنا، اور جو تمہارے زیرے ہاتھ یا زیر دست کام کر رہے ہیں لوگ جو مملوک ہیں اور تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کا حق بھی نہ دبانا، ان کا خیال بھی رکھنا۔ حضرات یہ ہے تربیت اور یہ ہے دین۔ اس تربیت میں پلے امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو باپ کہتے تھے کہ تمہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ جناب خطاب کو جب بھی غصہ چڑھتا ہونا تو حضرت عمر کو ایک ہی کہتے تھے، پوت تینوں اونٹ چرانے نہیں آندے، تو کل نو گھر کی چلائیں گا۔ اور یہ اکثر ماں باپ کو ہوتا ہے، انہیں بچوں پہ اعتماد نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں انہیں کیڑے کوئی تھے دیوے بالڑے نے، پوت تم ہی دیوے بالیں گا، تم ہی نور کرے گا، تم ہی چانن کرے گا۔ یہ جملے ماں باپ کہتے رہتے ہیں اور وہ کہتے تھے، لیکن جس ادارے میں پڑھے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادارہ تھا، وہ والا مدرسہ تھا جسے صفہ کہتے ہیں، جہاں پہ تعلیم تھی، تربیت تھی، کھیتی باڑی کو بھی جاتے ہیں،
لیکن آ کے آپ کے پاس بھی پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے صحیح بخاری پوری دنیا میں جب اس کا آغاز کروایا جاتا ہے, جب اس کا اختتام کروایا جاتا ہے, بخاری کا طالب علم بن ہی نہیں سکتا, استاد شیخ الحدیث بن ہی نہیں سکتا جب تک جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت بیان نہیں کرتا جو آپ اپنی باری کو چھوڑ کے آئے تھے, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, محبوب کے سامنے دو زانو ہوئے تھے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جملے سنے تھے, اور پھر بیان ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا دنیا میں جو مرضی کر لے, انما الاعمال بالنیات, اگر بیس میں بنیاد میں صاف نیت نہیں رکھتا, آسمان جتنی بھی عمل کی اونچی بلڈنگ لے جا وہ دھڑام سے گر جائے گی, تیرے کام نہیں آنے والی. صاف ستھری نیت اعمال کا دار و مدار کھڑے ہونے کا, قبول ہونے کا, اللہ کی طرف جانے کا, اوپر کو پرواز کرنے کا, اعمال کے ایکسپورٹ ہونے کا, جنتوں تک لے جانے کا دار و مدار صفائے نیت پہ ہے. راوی حدیث سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی سنی ہوگی جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. کس نے بیان کی ہے؟ حضرات میرے محبوب کی تربیت میں پلنے والے, یہ جن سے باپ کی امید ختم ہو گئی تھی اور باپ سمجھتے تھے کچھ نہیں کرے گا, باپ اور ماں جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو بچوں کو ہمارے پاس سکولوں میں بھیجتے ہیں نا, وگرنہ گھر میں ہر باپ اپنے بچے کو پڑھا لے. وہ کیوں اتنے خرچے اٹھا کے, وہ ویگنوں کے پیسے, گاڑیوں کے پیسے, اور جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اور دیگر معاملات اور دھکے کھاتے سارا دن 2-4-5 گھنٹے کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں, پھر لے کے آتے ہیں, ہر کوئی اپنے گھر میں پڑھا لے. اور لوگوں جب دنیا لاجواب ہو جاتی ہے, باپ بچے کو آسمان سے زمین پہ لانے کا ذریعہ بنتا ہے, تو استاذ پھر زمین سے اٹھا کے اسے 7 آسمانوں کی بلندیاں دینے والا باپ بنتا ہے. محبوب نے پھر کتنی بلندی دی, امیر المومنین بنے. آج دنیا میں ویلفیئر کی جتنی سوسائٹیز ہیں ساری حضرت عمر کی مرہون منت ہے. مانے یا نہ مانے, نام لے یا نہ لے, سٹیکر اوپر سے بے شک پھاڑ دیں. کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوتا, ان کے مخالف کا نام ہوتا ہے تو سٹیکر اتار دیتے ہیں, لیکن چیز لے کے جانی ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے. اور انہوں نے اپنی دکانوں کے اندر بیٹھ کے بھی اپنے مد مقابل کی وہ چیز پہنی ہوتی ہے, مگر سٹیکر اتارا ہوا ہوتا ہے. لوگوں جائیے اور جا کر کے کبھی پڑھیے اور اس چیز کو دیکھیے, پوری دنیا میں جتنی بڑی سادگی حضرت عمر کی تھی عوامی حیثیت سے کسی اور کی نہیں. اور نبیوں کے بعد اگر سب سے مضبوط, دبنگ, طاقتور ترین شخصیت, دلیر, بہادر, قد کاٹ, شان شکل, صورت, عزت, آبرو, مقام اور مرتبہ ہے انبیاء کے بعد, اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھا ہے. آئے بھی کیوں نہ, وہ ہستی ہی ایسی تھی, وہ مقام ہی ایسا تھا کہ محبوب نے پوری دنیا میں سے 3 چیزیں چاہی تھیں, چوتھی چیز مانگی تھی. 3 چیزیں آپ کی پسند تھی. حب الیہ من دنیاکم الثلاث, آپ کو خوشبو پسند تھی, اور کیا تھا؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور نیک عورت. اور آپ نے رب سے مانگا کیا تھا؟ عمر ابن خطاب. رب نے دیا, انتخاب ہوا, اور لوگوں جب امیر المومنین بنے سب سے پہلا کام, اللہ ہر نبی سے یہ بات ضرور پوچھا کرتے ہیں, نبوت تو میں نے آپ کو دینی ہے, ساتھ میں بادشاہت لینی ہے یا عوامی زندگی لینی ہے؟ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نبی بننا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, داؤد علیہ السلام ہے, یا ساتھ میں عوامی حیثیت؟ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اشہد ان محمدن, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد شان میں, رتبے میں, مقام میں, حسن میں, جمال میں, پوری دنیا میں میری تعریفیں ہوں گی, تذکرے ہوں گے, لیکن میں بادشاہانہ ٹھاٹ والی نبوت نہیں چاہتا. محمدن عبدہ, میں بندہ بن کے عوامی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں. ورسولہ, رسالت کی اتھارٹی لے کے بھی سادہ رہوں گا. آپ کو پوری زندگی میں محبوب کا کوئی محل نظر نہیں آئے گا. جھونپڑا ہے, روزہ ہے, حجرہ ہے, آپ کو محبوب کی سادہ جوتی, سادہ چپل, سادہ کپڑے, سادہ بوری, اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے, چٹائی پہ لیٹے ہوئے. اور صحابی یمن سے آئے اور آ کر کے کہا محبوب ان کے تو بڑے بڑے نرم بستر ہیں. کوئی ایران اور فارس سے آیا, کہا جی بڑے بڑے نرم گدے ہیں. کوئی روم اور اس کی سٹیٹ کو دیکھ کے آیا, کہا جی وہاں تو بڑے عالی شان ماشاءاللہ
بیڈ بنے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لیے چمڑے کا نرم بستر نہ بنا دے، جسم ننگا ہے، چٹائی کے نشان چھپے ہوئے، صحابی کے آنسو جاری ہیں۔ اور محبوب کیا کہتے ہیں؟ کیف انہم وصاحب القرن کا دل تکم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ فی۔ صحیح حدیث ترمذی کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے دنیا میں عیش اور بادشاہانہ ٹھاٹ باٹ کا مشورہ دینے والوں، میں اپنی زندگی کو ان خوش نمائیوں کی نظر کیسے کر دوں، جبکہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ جس کے ذمے، جس فرشتے کے ذمے کرن ہے، منہ میں کرن لے کے کھڑا ہے، کب حکم و کان لگایا ہوا ہے، وہ پھونک مارے اور اس کی آواز اور ہوا کے طوفان اٹھے اور پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے، ستارے ٹوٹ پڑے، نظام شمسی بکھر جائے اور ان کو بلیک ہولز میں ڈال دیا جائے، آسمان لپیٹ لیے جائیں، زمین اڑا دی جائے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ بھی پینجے سے نکلنے والی روئی کی طرح کر دیے جائیں، اور انسان کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ پتنگوں کی طرح بے وزن جو بارش کے بعد نکلتے ہیں۔ میں اس دنیا میں رہ کے جو فانی دنیا عیش کیسے کر لوں؟ عوامی زندگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المومنین مگر عوامی حیثیت۔ جب فارس نے مات کھائی اور روم نے بھی مار کھا لی نا، اور اندر سے ٹوٹ گئے تھے، ابھی باہر کی شان و شوکت قائم تھی، اندر سے ٹوٹ گئے تھے، اور جب بندے کا دل ٹوٹ جائے نا پھر یہ بت کچھ نہیں کرتا۔ دونوں نے نا خفیہ ایجنسیوں کو بھیجا، پتہ کر کے آؤ یہ جس کے فوجی، جس کے سپاہی ہمیں ہمارے گھر پہ آ کے دستک دے کے ہمیں راتوں کی نیند چھین کے لے گئے، چین اور سکون اور آرام لے گئے، اس کا رہن سہن تو دیکھ کے وہ رہتا کہاں ہے، صدر ہاؤس کیسا ہے اور اس کا پارلیمنٹ کیسا ہے، بلڈنگیں کیسی ہیں، کیسا شخص ہے کہ اس کی یہ تربیت اس نے کہاں کرا دی ہیں، یہ کمانڈو بڑے بڑے اس کے سامنے ہمارے فیل، یہ سپاہ سالار فیل، یہ فوجی فیل، اور بڑی بڑی کمانڈ رکھنے والے، لمبے لمبے ایکسپیرینس رکھنے والے، یہ آج تربیت کیسی کر کے بھیج دی ہے کہ ہم نے دو لوگ بلائے ہیں اور دونوں نے سفارتی محاذ پہ ہمیں بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ یہ تربیت کہاں کی تھی؟ صفے کی۔ صفہ کیا تھا؟ مدرسہ۔ مدرسے کے پاس کیا تھا؟ ہاسٹل۔ ہاسٹل میں کیا پڑھایا جا رہا تھا؟ کتاب و سنت۔ تعلیم کون دے رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسجد اور مدرسے میں بیٹھے ہو تو اس کی ویلیو کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ رستم جس کا نام سن کے دنیا کانپتی تھی، جب فوج لگی نا ایران کے بارڈروں پہ تو انہوں نے کہا یار آؤ، رپورٹ مانگی یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہا جی عرب کے اندر بھوک بڑی ہے، 2 ٹائم کا کھانا پورا ملتا نہیں، کمزور سے ان کے جسم ہے، پیسہ شیسا لے کے چلے جائیں گے، شب خون مارنے آئے ہیں۔ کہا ان کی سفارت بلائی جائے۔ البدایہ والنہایہ میں 9ویں جلد میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے وہ جو منظر کھینچا ہے دیکھنے کے قابل ہے۔ 2 صحابی، ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ربی ابن عامر۔ ربی ابن عامر جو تھے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کمزور اور نحیف تھے، دبلا پتلا سا جسم۔ گھوڑا لے کے سفارت مانگی گئی ہے، گھوڑا لے کے مسلح ہو کے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں نیزہ، سفر کرتے ہوئے کپڑوں کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے، اور جب داخل ہونے لگے رستم کے دربار میں تو پتہ ہے دربانوں نے کیا بولا تھا؟ دربان کہنے لگے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس کو ذرا ٹائٹ کریں۔ چلے اللہ کرے ٹھیک رہے۔ حضرات جناب ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کے دربان کو کہا کہ اپنے رستم کو کہو کہ مسلمانوں کا سفیر آیا ہے، یہاں تو فیکٹریوں کے باہر لکھا ہوتا تھا رکیے اپنی شناخت کرائیے، اسلحہ اندر لے کے جانا منع ہے۔ چیکنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے وزیروں کی، مشیروں کی، سفیروں کی ایئرپورٹوں پہ جیسے باڈی سکیننگ ہوتی ہے اور جسم کی ہڈیوں کے اندر تک کے گودے چیک کیے جاتے ہیں، وہ بھی سفارتی کہا جا کے اپنے رستم کو کہہ دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ پہلے اسے ملنا ہے تو شاہی آداب میں آؤ، کوئی نہا کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، لباس پہن کے آؤ، اور پھر گھوڑے کو باہر باندھ کے آؤ، اسلحے کو چھوڑ کے آؤ، اندر ایسے جانے کی اجازت نہیں۔ کہا اپنے بڑے کو کہہ دو
اسے کیا پتا میں نے جو لباس پہنا ہے اس پہ جو گرد ہے تمہیں مٹی نظر آتی ہے، اور میرے محبوب نے کہا تھا جس وجود پہ راہ جہاد میں مٹی پڑ جائے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ میں نے جو پہنا یہ فائر پروف لباس ہے، باقی رہا اسلحہ یہ میرا زیور ہے، گھوڑا وہ میری آن بان شان اور ٹھاٹ ہے۔ بول دیجئے ملنا ہے تو مل لے، ضرورت اس کو ہے مجھے نہیں ہے۔ خیر کرنے دیجئے، کافر کی عادت ہے پہلے اکڑے گا، آنکھیں دکھائے گا، اپنے مطالبے رکھے گا، اور اگر آپ اسے جوتے کی نوک پہ رکھ دیں، جوتے کی نوک پہ رکھ دیں تو بڑی جلدی جھاگ کی طرح ٹھنڈا ہو کے بیٹھے گا۔ حضرات وہی ہوا، جناب ربی ابن عامر بڑھ رہے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، دائیں ہاتھ میں نیزے کی انی مارتے ہیں اور چیرتے ہیں، گھوڑے کے سم لگتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے پاؤں اور جوتے کے نیچے اس کے پورے پروٹوکول کو رونتے ہوئے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اور کہا آئیے بیٹھیے، کہا بولیے، ہم بیٹھنے نہیں آئے، بولیے۔ کہا سنا ہے تمہارے علاقے میں بھوک، پیاس، افلاس، غربت، برے حالات ہیں۔ کہا پھر کہنے لگا سنا ہے کہ آپ شب خون مارنے اور لوٹ مار کر کے چلے جاؤ گے، تو لوٹ مار کیا کرنی، ہم آپ کو پر ہیڈ آپ کو ڈالر لگا دیتے ہیں، اس دور کی جو کرنسی ہے وہ لگا دیتے ہیں، آپ کو ہیڈ دے دیتے ہیں، آپ کو مدد آپ کے جو ہے اکاؤنٹ بھر دیتے ہیں، تو آپ چلے جائیں۔ کہنے لگے سن رستم، ہم نکلے نہیں نکالے گئے ہیں، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمارے رب نے ہمیں نکالا ہے کہ نکلو، جن لوگوں نے بندوق کے دروازوں پہ چوکٹوں پہ ان کے سر جھکائے ہوئے ہیں ان کے سر اٹھا کے بندوق کے مالک ایک رب کے در پہ رکھ دیجئے۔ وَمِن ذِيكِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور تم نے جو دنیا تنگ کر دی ہے لوگوں پہ ہم ان کی وسعتوں کی طرف لا رہے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور تم نے جو ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم مسلط کیے ہوئے ہیں ہم اسلام کا عدل دینا چاہتے ہیں۔ جب مغیرہ بن شعبہ گئے تھے، سفارت ناکام ہوئی تو تھک ہار کے پتہ کیا کیا، اشارہ کیا ہوا تھا، پہلے معاملے طے ہوتے ہیں، اشارہ کیا، مٹی کا ٹوکرا لا کے دے دیا گیا، مانا یہ تھا کہ تمہارے منہ میں مٹی، جاؤ کچھ نہیں ملے گا۔ سفیر ہو تو ایسا ہو، سفارت ہو تو ایسی ہو، اور تعلیم ہو تو ایسی ہو، تزکیہ ہو تو ایسا ہو، تربیت ہو تو ایسی ہو، دلیری ہو تو ایسی ہو۔ حضرات آگے ہو کے مٹی کا ٹوکرا پڑا، پکڑا، فضا میں لہرایا اور کہا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، رستم نے اکیلے ایک سفیر سے ڈر کے بغیر جنگ کے، بغیر لڑے اپنے ملک کی سرزمین تمہارے حوالے کر دی۔ حضرات یہ سفارتی بیان آج تک کسی سے نہیں چھپا، جہاں بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے درباری، بڑے بڑے نظاری، بڑے بڑے ہواری کانپ رہے ہوتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، یہ امیر المومنین سادہ زندگی۔ وہ جو دیکھنے آئے تھے نا، بھیجی تھی خفیہ مہم، چیک کر کے آؤ، ہر ملک کی اپنی اپنی آپ کو پتہ ہے تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ گئے، جبے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے سادہ لباس میں، قوم کے لباس میں، ویسی وضاحت کے ساتھ عام ماحول میں بیچ مکس ہو کے رہ کے حال احوال اور معلومات اکٹھی کرنا، یہ ان تنظیموں کی اخلاقی اور ویسے بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آئے اور مدینے کے نا دو چار وہاں دیہاتی مقامی جو راستے میں لوگ ملے، انہیں کہنے لگے یار تمہارا صدر ہاؤس کہاں ہے؟ مدینہ والوں نے نا آنے والوں کو سر سے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، کہا جبے بھی تم نے پہنے ہوئے ہیں، دیکھنے کو لگ بھی عربی رہے ہو، لیکن لگتا ہے مدینے چ نویں آئے ہو، سونے ہو، کتوں آئے جائے؟ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ عوامی زندگی پسند کرنے والے نبی کی عوامی خلیفے کا دور ہے، وہ صدر ہاؤس میں نہیں رہتا، نہ کوئی ہمارا صدر ہاؤس ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہررے کی طرف سے۔ کہا راستے میں وہ جو 3 کلومیٹر کا وایا پڑا ہے نا، اس پہ جو کنکریاں بکھری پڑی ہیں، اس کے قریب کیکر کے کہیں درخت نظر آئے تھے بول کے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے نیچے جو ننگی زمین پہ لیٹا ہوا ہوگا وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ کہا مذاق نہیں کرو۔ کہا ہم مذاق کسی سے بھی نہیں کرتے، ہم سچ بتاتے ہیں، حق بولتے ہیں۔
جب گئے تو دیکھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، بازو رکھا ہوا ہے، اور سوئے ہوئے بے فکر ہو کے وہاں یہ خفیہ تنظیمیں بولی تھیں عدلت فنمت یا عمر، ہم نے پہروں کے اور بڑے بڑے دربانوں کے اور ٹھنڈے ٹھنڈے اور گرم گرم ماحول کے نرم مخملی بستروں پہ رستموں کو اور بڑے بڑے وہاں کے سالاروں کو ہم نے سوتے ہوئے چین کی نیند لیتے نہیں دیکھا، مضطرب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو پتھریلی زمین پہ بازو کا سرانہ بنا کے کتنی مزے کی نیند سو رہا ہے۔ عدلت فنمت یا عمر، یہ تیرے اس عادلانہ نظام کا سسٹم ہے جو تیری تربیت میں ہے، جو کتاب و سنت ہے، جو محبوب سے پڑھا ہے تو نے۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عمر فاروق، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنے بھی قرہ اٹھے، مجاہدین اٹھے، سپہ سالار اٹھے، سفارتیں اٹھیں، یہ اس مدرسے کی بنیاد تھی۔ ایسے نہیں دشمن کو یہ نظر آتا کہ دہشت اس میں ہے، یہ علم تھا، یہ تربیت تھی، یہ علم تھا، یہ عمل تھا، یہ تھیوری تھی، یہ پریکٹیکل تھا، یہ لائف تھی، یہ لائف سٹائل تھا، یہ زندگی تھی، یہ طرز بندگی تھی حضرات، یہ نظام حیات تھا۔ دوسری طرف آئیے، جس صحرا کو آج فلائٹ 45 منٹ میں کراس کرتی ہے، اس کی حالت کیا تھی؟ اس صحرا کو کراس کر کے جب پہنچے نا 3 لاکھ کی فوج کے سامنے، اور روم کا اکڑا ہوا گردن میں سریا لیا ہوا بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اور کہا سفارت بلائی جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، پوچھا یار دیکھ کتنے ہیں ہمارے؟ 3 لاکھ ہیں، کتنے لے کے آئے ہو؟ کہا ہمارے پاس بھی ہوں گے کوئی 30,000۔ کہا ان کا کیا کرو گے؟ کہا یہ میں نے سارے تو نہیں تیرے ساتھ لڑانے، میں لڑانے کے لیے تو لے کے ہی نہیں آیا سارے۔ کہا سنا تھا ہم نے، ایک وہ فارسیوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ یہ بھوکے پیاسے ہیں اور ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پر ہیڈ آپ کو 10 درہم و دینار نہ لگا دیے جائیں، مختلف جو ہیں وہ آپ لیں اور چلے جائیں۔ کہا آپ کو خبر یار بڑی پرفیکٹ پہنچی ہے، واقعی ہمارے ادھر نا پانی شانی بھی نہیں ہوتا، پیاس بڑی لگتی ہے۔ نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں، نشرب الدماء، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی سے بجھتی نہیں ہے، ہم خون پی کے پیاس بجھاتے ہیں۔ وَسَمِعْنَا أَنَّ أَطْيَبَ الدِّمَاءِ دِمَاءُ الروم، ہمیں بھی کسی نے خبر دی ہے کہ رومیوں کے خون بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پلاؤ ہم واپس ہو جائے۔ 3 لاکھ ہے، 30,000 کو پلا دو، کیا بات؟ حضرات کبھی تاریخ پڑھنا، 7 آدمیوں نے یہ جنگ جیتی ہے، صرف 7، جن کو ابن زبیر کہتے ہو نا، جو زندہ تھے تو بڑے دلیر، اور جب سولی پہ چڑھے ماں آئی تو ماں نے واویلا نہیں کیا تھا، کہا بیٹا زندہ تھا تو تب بھی تیرا سر سرداروں والا اونچا تھا، آج میرا بیٹا فوت ہے، سولی پہ بھی لٹکا ہوا ہے تو آج بھی بلند ہے۔ ان کے باپ جب حضرت خالد بن ولید کا یہ سفارتی بیان سنا تھا نا، تو تاریخ لکھتی ہے کہ روم کے بادشاہ کا خیمہ 30 لاکھ فوج کے پیچھے چلا گیا تھا، فرنٹ پہ ان کو لے آیا تھا، اندر سے تبھی ٹوٹ گیا تھا۔ اور جب سفارت مانگی ہے، میں کوئی ڈرامہ نہیں دکھانے لگا نہ کوئی فلم، یہ تربیت کا مزاج دکھا رہا ہوں، یہ مدرسے کا یہ سبق، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ پہل کرنی نہیں، جو پہل کر لے پھر اس کو ٹیسٹ ضرور سے دینا ہے، فلیور ذرا چیک کر لے۔ سفارت گئی ہے، گھوڑے پہ خود ہیں، 2 دائیں ہیں، 2 بائیں ہیں، 2 پیچھے ہیں، اصول بھی تھا سفارت کا، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، لیکن ساتھ میں وہ خط بھی ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے تم یہ کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے خیمے کے دروازے پہ کھڑا، صفوں کے اندر میں سے جب یہ آ رہے ہیں میمنہ اور میسرہ کے اندر سے، سفارت چل رہی ہے، جب آئے نا تو وہ پچھلے قدم لا علمی میں پیچھے ہٹتے 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 خیمے کی پچھلی دیوار سے لگا۔ ساتھیوں نے کہا بادشاہ سلامت کی ہویا جے، یہ بیک لینڈ ہے جے، خیر ہے؟ اوہ نہیں میں ویسے ہی جو ہے نا، چلے ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے حضرات،
یہ تھا کمال. بائیں ہاتھ سے رکا آگے ہوتا ہے, دائیں ہاتھ کی تلوار حرکت میں آتی ہے, گردن فضا میں ابھی اڑی ہے. پریکٹس دیکھیے کہاں کی تھی یہ کہ نیزے کے انی کے اوپر شاہ روم کی گردن اٹھا دی جاتی ہے, اور یہ 7 آدمیوں کے اس فعل کے بعد جائیے جا کر کے روم. ایسے نہیں رب نے قرآن بنا کے اتار دیا تھا الف لام میم. کیا لفظ بولا گیا؟ بولی بات. یہ روم والے ویسے ہی دب گئے ہیں, غلبے میں آ گئے ہیں, انڈر پریشر ہو گئے ہیں. اور یہ ایسے نہیں تھا. امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرات آئیے, اتنے بڑے مار کے سر انجام دینے والا, 9 تلواریں توڑنے والا. میں تربیت بھی دکھا دوں. ادھر سے ایک لیٹر گیا ہے, کہا جناب خالد بن ولید اب آپ لیڈر بن کے, سپہ سالار بن کے نہیں, عام سپاہی بن کے لڑیں گے, یہ آپ کے اوپر ہے. ایک بھی لفظ نہیں بولا خالد بن ولید نے, ایک بھی بولا ہو کہ میں نے اتنے مار کے, میرا یہ نام, میرا یہ زندگی, میرا اتنا تجربہ. یہ ہوتی ہے تربیت. اور یہ کہاں سے سیکھی تھی؟ مدرسے سے. ناراض مت ہونا. وہ بیرے معونہ پہ جو 70 قرہ دلیرانہ وار لڑتے ہوئے, وہ حافظ مجاہد, وہ قاری, وہ مجاہد جنہوں نے جاتے ہوئے وہ علم پہ مبنی بیان دیا تھا جو میرے نبی کی تربیت تھی. 69 لاشیں گرا کے حضرت حرام ابن ملحان کو کہا تھا ایک دفعہ بیت اللہ کے بتوں میں سے کسی ایک بت کا نام لے دے, تجھے چھوڑ دیں گے, تو ساڑھے یار دا منڈا ہے. پتہ کیا کہا تھا؟ یہ نہیں ہوگا. کہا جان بچانے کے لیے کہہ دے ایک دفعہ لات کا, منات کا, عزا کا, حبل کا, ود کا, سوا کا, یغوث کا, یعوق کا, نصر کا, نیلا کا, کسی کا نام لے دے, کوئی بات نہیں, چھوڑ دیں گے, صرف لا الہ الا اللہ نہیں بول. یہ دیکھ 69 کا. لیکن جب انہیں شہید کیا گیا, تیر سینے میں لگا, کیا بولا تھا؟ فزت ورب الکعبہ. 360 ہار گئے, 360 میں اور میرے 69 ساتھی جیت گئے. کعبہ کے رب کی قسم, کعبہ کا جو اصلی رب ہے جیت اسی کی ہے. فزت ورب الکعبہ, میں اس کا ہوں تو جیتا میں ہی ہوں. یہ تھی تربیت, یہ تھے یہ لوگ. اچھا یہ تو تھا ان کا دفاع. آئیے ذرا, یہ پریکٹیکل لوگ کتنے تھے ویلفیئر کام گئے. سب سے پہلے مزدور کی مزدوری کا تعین کیا تھا. جاؤ 1 مئی کو لڑنے والوں اور اپنے حقوق کی جنگ کے اوپر, اپنے مار دھاڑ کی سیاست پہ یقین رکھنے والوں, سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. تو فٹ پاتھ پہ سویا ہے تو تیرا امیر المومنین تجھ سے پہلے ننگی پتھریلی زمین پہ سویا ہوا ہے. جب بادشاہ و گدھا ایک جیسے ہوں گے تو پھر کون آ کے لڑے گا, کون گریبان پکڑے گا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ سبق مسجد نے دیا تھا, مدرسے نے دیا تھا. لیکن انہوں نے عوام کو کیا کیا؟ مزدور کی مزدوری کا تعین کر دیا. اتنی مزدوری ہے دینی پڑے گی. مارکیٹ کو سب سے پہلے کنٹرول کیا جناب عمر نے. بڑے بڑے انسپیکٹر پھرتے ہیں مارکیٹوں میں کہ نہیں, صرف جو ہے پھل گھر بھجوا دو, یہ بھیج دو, وہ بھیج دو. لیکن ادھر کیا ہے, آئے ہیں منقع بیچا جا رہا ہے, اور جو حکومت نے منگوایا ہے طائف سے وہ مہنگا پڑ رہا ہے. کہا سنیے کتنے میں بیچ رہے ہو؟ کہا اتنے میں. کہا جو ہم منگوا رہے ہیں اور لوگوں کے بہتری کے لیے مہنگا پڑ رہا ہے, مارکیٹ کا ریٹ مت توڑیے, یا اس ریٹ میں بیچ یا یہاں سے اٹھا شاباش. اسے عمر کہتے ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹی. سب سے پہلے سٹیپ جناب عمر. میں اگر اولیات گننا شروع کر دوں مجھے فجر یہی پڑھنی پڑے گی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا کو دیا کیا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مزدور کی مزدوری ہی نہیں, پولیس اور فوج کی تنخواہیں تو ہر دور میں دی جاتی رہیں, لیکن ان کے لیے سہولتیں, اور سب سے بڑی سہولت کہ 3 مہینے کے بعد, 4 کے بعد, اور حد اگر کوئی مجبوری ہو تو 6 ماہ سے زیادہ اسے اس کی جگہ پہ نہیں رہنے دیا جائے گا, اسے ایک دفعہ گھر لازمی بھیجا جائے گا. جاؤ. آج بڑے بڑے لوگ آپ کے میرے گھر کی بیوی بچوں کی سہولتوں کا نہیں سوچیں گے, کوشش کریں گے یہ زیادہ دور رہے, مسائل بنے اور پھر ہم دیکھ لیں, نوکریں چاکریں ہمارے. جاؤ پوری دنیا کی فوج میں اگر آج بھی عمر لا چل رہا ہے, سلام پیش کیجئے امیر المومنین کو, سلام پیش کیجئے اس مدرسے کو, صفا یونیورسٹی کو, اور اس مسجد کو, اور اس تربیت کو, اور اس تعلیم کو, اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت کو, کتاب و سنت کو. حضرات جس کو آج پوری دنیا سلیوٹ کیے بغیر گزارا ہی نہیں. آپ کے ملک میں ہر 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ
پرویز الہی کے دور میں کیا بنا تھا؟ پیٹرولنگ، پولیس کی وہ چوکیاں، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. ہم نے تو اب آ کر کے بنائی ہے نا 1400 سال بعد. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 25 کلومیٹر یا حد 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ فوجی چھونیاں، یہ چوکیاں، یہ ڈاک کا سسٹم، جتنی تیز ترین ڈاک ہے راتوں رات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ فلائٹ کے ذریعے جا رہی ہے. پہلی دفعہ دنیا نے دیکھا تیرے میرے اسکولوں کالجوں کے اندر ڈاک دوڑ ہوتی ہے. ایک بچے نے پیپر پکڑا ہوا ہے دوسرے کو دے کے، اور اس میں ہار اور جیت کے معاملے. تازہ ترین گھوڑے اور گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار کھڑا ہے، اترنے بھی نہیں دیتے تھے. گھاس کھائی ہوئی ہے، چارہ دیا ہوا ہے، پانی پلایا ہوا ہے، تازہ دم کھڑا ہے، تیار اور ریسٹ کر کے کھڑا ہے. اور پیچھے سے کب ڈاک آئے دے، اور فوری اگلی چوکی اور اگلی سے چوکی سے پہنچتے. مدینے کے رش کے اندر کوئی پھنسے نہیں، ہر کے آ کے علاقے میں خود آ کے لیٹ جاتے تھے. ادھر سے کوئی لیٹر آئے، اسی وقت جو صورتحال ہے لے کے دے کے فاسٹ ترین طریقے سے، تیز رو سے بھی پہلے اس دور کی سب سے محکمہ ڈاک کو جو ہے وہ مضبوط بنایا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کبوتر بھی تب لیٹ جاتے تھے. جب یہ سسٹم چلایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چھونیاں بنی، فصیلیں بنی، اور راتوں کو وقت کے حاکم جاگ کے پہرا دیتے رہے. اور لوگوں دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خاتون اول جو ہے وہ گائنی کی ہیڈ ہے. خاتون اول وہ عام لوگوں کے گھروں میں بچوں کی امور زچگی کا ساتھ دے رہی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا امیر اور دبنگ اور مضبوط ترین کے کیسر و کسرا ہل رہے ہیں، اور وہ کندھے پہ رات کو آٹے کی بوری رکھ کے بیت المال سے غریبوں کے گھر میں اور ان کے خیموں میں دے رہا ہے، اور یہ سپلائی کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے ان کو مال. اسے امیر المومنین کہتے ہیں. یہ ایسے نہیں بن گئے تھے. ابا تو کہتے تھے اٹھ نہیں چرانے آئیں گے، یہ کیسر و کسرا کو چرا رہے ہیں. اور جو ہے 22 لاکھ مربع میل تلک روب اور جو ہے دبدبا، ہیبت اور وحشت اور خوف کس کا تھا؟ عمر کی ذات کا نہیں، بلکہ اس عادلانہ نظام کا تھا کہ طواف کرتے ہوئے چودھری کی چادر پیچھے 3 فٹ تک، جب تک زمین پہ نہیں گھسٹتی تھی دنیا کہتی تھی چودھری چھوٹا ہے. تو جتنا بڑا چودھری ہوتا اتنا کپڑا چھوڑتا. جیسے کچھ علاقوں میں بیبیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو 10 لوگوں نے پیچھے ان کا ماشاءاللہ وہ کپڑا ہی اٹھایا ہوا ہوتا ہے. جی ہمار امیر ہونے دی دلیل ہے، اگے پیچھے پاویں. تو طواف کرنے آیا ہے، چادر پیچھے گھسٹ رہی ہے، غریب کا پاؤں آ گیا ہے. معاملہ حضرت عمر تک پہنچ گیا ہے. کہا منہ اگے کر. اس نے تھپڑ مارا تھا اسے، کہا منہ اگے کر. اچانک پہ جائے اور گل ہوندی ہے تو جدو اسپیشلی کہہ جائے کہ منہ کر تھپڑ پینا، پھر کہنے لگے عمر میں علاقے دا بادشاہ سردار ہاں. اے کی چکر ہے. ہم تو تبدیلیوں کے دعوے کر رہے ہیں نا، اور انصاف کے نام پہ اللہ کرے کہ وہ ہو جائے، اور عمر کو اپنا آئیڈیل کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ آئیڈیالوجی ہماری جو ہے وہ پریکٹیکل میں بھی ہمیں دنیا میں یہاں نظر آئے. کہا یاد رکھ چہرے برابر ہوتے ہیں، رب کے گھر میں سب برابر ہوتے ہیں. سرداریاں ان کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی تھی، میں بھی سردار تھا. اور دوسری مثال یہیں پہ اس کو ساتھ رکھیے گا. بیت المقدس والے نا پوری دنیا کی طاقت لگا کے آخر ہاتھ کھڑے کرنے پڑے، چابیاں. کہا اتنی تو عزت رکھو یار، تم ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہو، ہم بڑے لوگ ہیں، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. اتنا تو کام کرو، اپنے امیر کو کہو چابیاں تو خود آ کے لے لے. اتنی تو عزت رہنے دے، اینی تو پت رہ جائے. اب بچے بچیاں نو بھیج کے تانوں کل دے بلونگڑے ہو تسی جڑے نے آن کے سانو ایتھے نپیا ہے، پتہ نہیں کتھے تسی کیڑے معسکرات چ کتھے جا کے ٹریننگاں لیندے رہے ہو، سانو سمجھ ہی نہیں آندی. اینی کی عزت رکھو. خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ کہتے ہیں ہماری اتنی تو لج رکھ لیں. کیا کوئی بات نہیں. پروٹوکول نکلنے لگا ہے. جو پہلے کہتے تھے نا ہم نے نہیں لینا، بعد میں کیا ہوا دنیا نے دیکھا. دنیا نے دیکھا. حضرت عمر ایک دفعہ کہتے نا جو اوپر نظر کرتے تھے رب قرآن اتار دیتا تھا، تو براق شاید نیچے آ جاتی. براق دی کوئی تھی آ جاتی، کوئی چھوٹی موٹی سواری لے کے اتنے منٹ اونٹ پکڑا ہے اور لے کے چلے ہیں. اور پروٹوکول کیا لیا ہے؟ ایک غلام ساتھ. اور غلام اور بادشاہ میں فرق ہی نظر نہیں آ رہا. 1 میل یہ اوپر، دوسرا میل نیچے، باریاں لے لے کے چل رہے ہیں. آخری کلومیٹر کا جو تھا نا فاصلہ، حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی تھی. یہ نہیں آخیا چل مینوں ڈبل واری دے دے،
آپ تو کئی دفعہ کرکٹ کھیلتے ہیں چھوٹے پیرے نو کہتے میرا چھوٹا ویر نہیں اپنی باری میں دے دے یار تیری مہربانی تو پھر کھیل نہیں. لیکن ایسے نہیں ہوا, مہار پکڑا ہوا ہے اور چل رہے ہیں اور جناب غلام بیٹھا ہے اونٹ کے اوپر چودھری بن کے. وقت کے جو سپاہ سالار تھے نا, دوروں دیکھیے امیج اور تصور تو بنا ہوتا ہے, جب کسی کو نہیں دیکھا ہوتا وہ کیسا ہوگا. سارے اتے وے کھنڈے نے تو سپاہ سالار نو تو پتا سی اتے والا نہیں ہے تھلے والے ہی نے. آگے دوڑے اور بھاگ کے کان میں کہنے لگے امیر جی, امیر المومن صاحب, حضرت عمر صاحب خطاب کے بیٹا جی, پروٹوکول لگو. پوری دنیا جیڑی ہے وہ تہاڈے روب دبدبے اور ہیبت نال دبی پئی ہے تے تسی مہاراں پھڑ کے ٹرے ہو. پروٹوکول لگو, حق بندا ہے, زمانے دا تقاضا ہے, وقت کی ڈیمانڈ ہے, پروٹوکول لینا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. جو پہلے کہتے تھے نا نہیں لے گئے, اب 100 بہانے ہیں, یہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے ہیں, سیکیورٹی ہو سکتی ہے. اب عدل آ رہے ہیں, کہا سنو. اور ادھر جو اس سردار کو کہا تھا وہ بھی جملے سنیے, لقد اعزنا اللہ بالاسلام. ہمیں عزت ان جعلی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے نہیں ملی, یہ نیچے گھسٹتی ہوئی چادروں سے نہیں ملی, اور لمبے لمبے جو ہے وہ پہناوے پہننے سے نہیں ملی. امیر المومنین کی لباس کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے جب بیت المقدس میں داخل ہوا. 14 پیوند, اور نیچے ہیں مہار پکڑی ہوئی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عزت دی ہے کہ یہ سامنے قطاریں بنا کے چابیاں دینے کو تیار کھڑے ہیں. فَمَا مَبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِنْ وَرَائِهِ لَقَدْ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم اسلام کے پروٹوکول کو چھوڑ کے, عدل کو چھوڑ کے اپنی مرضی اور تکبر اور فاخرانہ پروٹوکول کی طرف بڑھیں گے تو رب ہمیں ذلیل کر دے گا جیسے یہ ذلیل ہوئے کھڑے ہیں. حضرات بڑھتا چلا جاؤں اور گنتا چلا جاؤں, عمر ختم ہو سکتی ہے, عمر تیرے تذکرے نہیں مک سکتے, کیونکہ باتیں ہی اتنی ہیں, کام ہی اتنے ہیں اور تذکرے اتنے. کون تھا آج تو اپنوں کے ماشاءاللہ وظیفے نہیں لگ سکتے. انہوں نے کیا کیا تھا, ایک بڈھے عیسائی کو دیکھا, یہودی کو دیکھا, مانگ رہا ہے. پوچھا اس عمر میں مانگ رہے ہو؟ کہا یار جو بیت المال سے مجھے ملتا ہے نا مشارہ, وہ میرا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے, اور جو میں نے جزیہ دینا ہوتا ہے ذمہ ہونے کے ناطے, پھر اس کے لیے مجھے کہیں سے مانگنا پڑتا ہے. اللہ اکبر, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس سے پوری ڈیٹیل لی, حساب و کتاب لیا, کیا اکاؤنٹنگ سلام کرے گی ساری زندگی. پڑھتے رہو جتنی پڑھ سکتے ہو. جائیے آئی کام بی کام ایم کام کیجئے, سلام عمر کو پیش کرنا پڑے گا. بیت المال سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ وہ بھی لگا, مشارہ بھی لگا, اور کہا کہ جو بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, اتنی عمر سے زیادہ ہے, ان کے اوپر جزیہ بھی نہیں ہے. عمر تیری عظمت کو سلام کہ مخالفوں کے بڑوں کی بھی تو نے عزت کر کے دنیا کو دکھا دی تھی کہ اسے عزت کہتے ہیں. چلتے جائیے. دنیا نے بڑی کہانیاں بنائی, یہ ہوا وہ ہوا, ان پہ ظلم ہوا. لوگوں دنیا نے یہ کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات آپ نے دیکھا نہیں. کوفہ اور بصرہ سلام کرے عمر کو جنہوں نے یہ بسائے تھے. آج عمر نہ ہوتے تو کوفہ بھی نہ ہوتا. پتہ کیجئے ذرا, مدینے میں نا ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا, اور اس کے تذکرے عموماً گھروں میں, لوگوں میں, رشتوں میں چلتے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ٹینڈ کرا, شاباش. بندہ جہاد دی زندگی جیندہ ہوئے, علم دی دنیا, معرفت دی زندگی, طالب علم بن کے ایتھے دنیا چ رہ کے تے اپنی بودیاں شودیاں واہ کے کام سانو نہیں چنگے لگدے. ٹینڈ کروائی, وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگ گیا, بعض لوگوں کو بہت سونی لگدی. کیا چالی شاباش. معاملے پھر تذکرے ہونے لگ گئے. کہا کالی پگڑی لے, کپڑا لے, سارا لپیٹ کے رکھا کر, صرف آنکھیں تیری. وہ اکھاں چ اور زیادہ خوبصورتی. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے اسے کہاں بھیجا تھا؟ پتہ ہے کہاں بھیجا تھا؟ بصرے میں. سوال یہ ہے کہ بصرے میں عورتیں نہیں تھیں, وہاں باتیں نہیں ہونی تھیں؟ بولیے, بولو. آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں, جرنل نالج رکھتے ہیں, بصرہ اور کوفہ میں کیوں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ میرا سوال ہے, اگلے سال پوچھوں گا زندگی رہی تو. یاد کرنا, ڈھونڈنا ہے کوئی پتہ نہیں نا. بصرے میں عورتیں تھیں ہی نہیں, وہ فوجی چھونیاں تھیں. یہ شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اعتبار سے آباد کیے تھے.
جا یہ نزاکتیں، یہ نرم نرم پہلو، یہ چیزیں نہیں، جا کے ٹریننگ لے، جا کر کے سیکھ، جا کر کے مردانہ وار جی. جیسا کہ محبوب نے وہ 2 ہجڑوں اور خسرو نے بات نہیں کی تھی مدینے میں کہ اگر طائف کی جنگ جیت جائیں تو غیلان السقفی کی فلاں بیٹی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس وقت حسن کا معیار موٹاپا اور صحت ہوتا تھا. سامنے سے آتی ہے تو 4 پیگ پڑتے، پیچھے سے دیکھیں اور اس کا وجود ننگا ہو تو 2. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان کو جو ہے عورتوں کے معاملات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بڑی ڈیپلی خبر رکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. محبوب نے ان کو جوفہ نکال دیا تھا، جتنے ہجڑے اور خسرے تھے مدینے سے جوفہ. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جوفہ میں یہ مسئلے نہیں تھے؟ میقات ہے یہ شام والوں کی. تو بھائیوں کبھی جنرل نالج کے ساتھ تعلیم، تربیت، تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر، یہ صرف ڈھول بجا لینا میری ثقافت نہیں ہے، یہ گھوڑوں کو نچا لینا ثقافت نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا. الحمدللہ یہ شہادت کے سلسلے اللہ اور اس کے دین کے دفاع کے لیے زندگی رہی. کبھی رب نے موقع دیا تو میں 30 قسم کی جو بڑی شہادتیں اہل دین نے، اہل اسلام نے، امت مسلمہ نے، خلفائے راشدہ نے اور خلافت راشدہ نے، خلفائے راشدین نے جو ان عظیم قربانیوں کی بنیادیں رکھی ہیں اور ویلفیئر کے کام کیے ہیں، حکومتوں کو اساس دی ہے، قانون کو جو ہے انہوں نے دنیا میں نافذ کر کے دکھایا ہے، عدلیہ مضبوط کی ہے، ادارے مضبوط کیے ہیں، اور پھر نگرانیاں اور حکمران اور گورنر ان کو بناتے ہوئے سب سے پہلے کرپشن کے دروازے بند کرتے ہوئے حضرات ان کے اساسوں کی خبر اگر رکھی تھی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. بہت کچھ ہے یہاں، کبھی یک طرفہ ہو کے نہیں، عدل کی نظر سے پڑھ، انشاءاللہ تجھے عمر کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، دور حکومت، عظمت اور بڑائی ایسے ہی نہیں. 27 آیتیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادھر سوچ پیش کرتے تھے، ادھر رب قرآن اتار دیتا تھا. پوری دنیا میں جب بھی کہیں خاندانی گھر کے اندر عورت پردہ کرے گی نا تو پیچھے جناب عمر کی غیرت کھڑی ہوگی. سلام پیش کیجئے گا. اپنی ماؤں کی عزت اور آبرو کرنا اور عمر کے بارے میں باتیں کرنا، پھر تیرے گھر کی عزت بھی نہیں رہتی، ویلیو بھی نہیں رہتی، وہ پردہ نشینی بھی نہیں رہتی. آئیے چلیے، تو ساری باتیں کرنے کا جو مقصد تھا کہ جس مدرسے میں، جس مسجد میں بیٹھے ہو، یہاں قال اللہ و قال الرسول کی صداؤں کو معمولی مت سمجھیے. یہاں جو علماء، جو قراء، بھائیو مؤذن بھی کیوں نہ ہو اور ناظرہ پڑھانے والا استاذ بھی کیوں نہ ہو، اس کی ویلیو جناب مصعب ابن عمیر والی اتھارٹی میں نے اور آپ نے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. اور اس کی انتظامیہ، انتظام و انصرام کرنے والے یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ رب کا چناؤ ہوتا ہے. اور یہ خطے جن کو تم معمولی سمجھ کے چراغ بجھا رہے ہو نا، یہی جلیں گے تو روشنی ہوگی. کہنے کو بڑی باتیں ہیں. ابھی میری رشیا کی سٹیٹس کی وہ کیفیت جہاں قرآن دبایا گیا اور مسجدوں کو، مدرسوں کو استبلوں میں بتلا گیا، گھوڑے رکھے گئے اور ان کی لید صاف کرنے کے لیے شیوخ الحدیث اور مفسرین قرآن رکھے گئے، مگر انہوں نے پھر بھی قرآن کو نہیں بھلایا. زمین کا بلیک بورڈ بنا کے اگر ایک ورق ملتا تھا نا کہیں تو سزا ہو جاتی تھی عربی کا یا قرآن کا. زمین پہ انہوں نے گھوڑوں کو کھرکنے کر کے، گھاس کاٹنے کے بہانے طلبہ کو ساتھ بٹھا کے، انگلیوں کا چاک اور جو ہے مارکر بنا کے، زمین کو وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ بنا کے قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کے، پڑھ پڑھ کے قرآن کے حافظ بنا دیے تھے. آج پوری دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. یہاں تو پھر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں. ان کی پشت پناہی کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کو مالی دامے در میں سخنے کولے فیلے عملے شرک تے ان کے ساتھ کھڑے رہیے اور اپنا جگر اور جگر گوشے دیجئے. اور اس دنیا سے جاتے ہوئے کم از کم اپنا ایسا وارث تو چھوڑ جائیے جو درد دل سے رو کے آپ کے لیے وہ دعائیں کر سکے جو آخرت میں کام آتی ہیں، جو قبر نشر حشر میں کام آتی ہیں، جو آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا سکے، جو صرف زبان اور منہ باندھ کے کھڑا نہیں اور صرف زمینوں کا وارث نہیں بلکہ آپ کی زندگی اور اس کی امانتوں کا بھی وارث ہو. افراد تیار کیجئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھائیے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ. حضرات، زندگی موت ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. بے شمار علماء ہم میں سے اٹھے، اہل علم اٹھے، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر اٹھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنائے، اور خصوصاً مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے. اکاڑے کی سرزمین سے بڑی بڑی ہستیاں، اللہ اکبر،
اور سرزمین قصور اور خصوصاً پورے ملک کی شان اور گگے گاؤں کی پہچان مولانا اقبال قصوری صاحب، دیگر علماء کرام، ائمہ اور قراء اور بیمار لوگ، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یقیناً ہماری کی ہوئی دعا اور کہی ہوئی آمین اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، زندگی دی ہے تو جو کچھ مفت میں دیا ہے اللہ اس کے اوپر پیسہ لگانے کی ہمیں زحمت نہ دینا۔ آج ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ جگر کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے 90 لاکھ روپیہ مانگا گیا ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہ دیا اور مفت میں دیا، بغیر تکلیف کے دیا۔ اللہ اسے سلامت رکھنا۔ اللہ جگر، دل اور جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ دیے ہیں تو پھر کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہسپتالوں کی فضاؤں میں اور ان دواؤں میں اور اللہ وہ کیفیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ زندگی دی ہے تو صحت والی دے اور ایمان والی دے۔ اللہ موت بھی آئے تو ایمان والی اور خاتمہ بالایمان فرمانا۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی رفقا، احبا، دوست، یار، رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ الہ العالمین میرے دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے میرے دوست، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اپنے بھی وجود کی تکلیف رفع فرما اور گھر کے اندر بھی جو پریشانی ہے اسے بھی دور فرما۔ اللہ ہمارے آج کے میزبان جنہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ان کے گھر میں بھی تکلیف ہے، اللہ ان کے بیٹے کو مکمل کامیابی دے اور صحت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگوں کو زندگی دی ہے اللہ صحتیں عطا فرما دے، اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں اولادوں سے بھر دے، اللہ جن کی اولادیں نہیں اللہ ان کو اولادیں دے دے، جن کی اولادیں ہیں فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کی اولادیں کامیاب ہو گئی ہیں امتحانوں میں الہ العالمین ان کو آئندہ بھی کامیابیوں سے نواز، اور اگر کوئی فیل ہوا ہے، ناکام ہوا ہے تو اللہ اس ناکامی کو آخری ناکامی بنا دے۔ آنے والے دنوں میں والدین کی چاہتیں اور خواہشیں اور تمنائیں پوری فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں رزق حلال دے کے، اپنے در سے دے کے اللہ حرام سے بھی بچا لے اور اوروں کے در کی ذلت سے بھی بچا لے۔ میرے مالک ملک پاکستان کی داخلی خارجی پہلوؤں پہ حفاظت فرما، اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام پہ رحم فرما، اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اللہ ہم سے وہ چھنی ہوئی ہماری عزت اور آبرو اللہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ جس زوال کی طرف بڑھ گئے ہیں اللہ ہمیں ہمارا کمال لوٹا دے۔ اللہ ہم تیرے سوالی ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ان کی زندگیوں کو دین دنیا کی دولت سے سجا دے اور ایمان کی برکتوں سے سجا دے۔ اللہ آج کی اس مجلس کے ہر آنے والے شریک محفل کو الہ العالمین جنتوں کا حقدار ٹھہرا دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔